نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھی ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا. ہمارا موضوع گفتگو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت و رفعت کا بیان، قرآن و سنت میں جو تصور دیا گیا ہے. یہ موضوع گزشتہ 2-3 جمعۃ مبارک سے جاری ہے. پچھلے جمعۃ مبارک میں ہم نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا اور کتب احادیث سے کثرت سے احادیث میں نے نقل کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین اور آسمان کے خزانوں کی جو ہے وہ کنجیاں کی جو ہے وہ عطا کی. اور صحابہ کرام وہ پہلا طبقہ ہے جس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر حضور علیہ السلام سے سن کر توحید کو سیکھا. یعنی صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے درس توحید ڈائریکٹ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا. وہ جو کنسپٹ ہے توحید کا وہ ڈائریکٹ آقا علیہ السلام سے لیا. اور صحابہ کرام میں شرک کا شائبہ نہیں کیا جا سکتا، شک نہیں کیا جا سکتا کہ صحابہ کرام میں شرک ہوگا نہ ہوگا، بلکہ آقا علیہ السلام نے تو پوری امت کے لیے فرمایا کہ یہ میری امت جو ہے وہ مشرک نہیں ہوگی، شرک جلی نہیں ہوگا. کیونکہ آقا علیہ السلام نے شرک کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا. اب صحابہ کرام جنہوں نے ڈائریکٹ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے توحید سیکھی، انہی صحابہ کرام کا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و تعظیم، ادب و تکریم، اتباع و اطاعت اور پیروی کا تعلق بڑا مضبوط تھا. صحابہ کرام جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے دروازے کھلے ہیں. جہاں وہ توحید سیکھتے تھے وہیں جو ہے وہ رسالت کا تصور بھی بڑا مضبوط تھا. وہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے قاسم تقسیم کرنے والے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. عطا وہ رب فرماتا ہے، وہ ساری نعمتیں رب کی عطا ہیں، لیکن تقسیم قاسم کون ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ کرام جانتے تھے کہ زمین و آسمان کی ساری کنجیاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ دی.
صحابہ کرام جانتے تھے کہ جو ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے وہ اسی در سے ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی رسل مبعوث فرمائے وہ صرف اس لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اور اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے تو وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے. فاستغفر اللہ، در مصطفیٰ پہ حاضری دیتے ہوئے وہاں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ معافی طلب کرتے. واستغفر لهم الرسول، اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار فرماتے لوجد اللہ تواب الرحیم، تو وہ اللہ کو بہت زیادہ تواب اور رحیم پاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ کرنا، اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے کسی سے اس پر لازم ہے کہ وہ توبہ کرے، اور اللہ کی طرف توبہ کرنا یہی حق ہے. لیکن صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیے. میں نے آغاز خطاب میں جو بیان کیا کہ توحید انہوں نے ڈائریکٹ حضور علیہ السلام سے سیکھی. وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف توبہ کیا کرتے تھے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں، حق ہے. صحابہ کرام نے اللہ اور اس کے رسول دونوں کو بھی ملایا. پہلی روایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا، متفق علیہ روایت ہے. مسلم شریف کتاب لباس میں اس روایت کو نقل کیا گیا. مسند احمد بن حنبل اور مشکات المصابیح میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا. فرماتی ہے کہ میں نے ایک قالین خریدا اور میں نے اس کو جو ہے وہ جو پردہ خریدا اس کو میں نے لٹکا دیا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ باہر سے تشریف لائے اور آپ دروازے پر ہی تشریف فرما ہو کھڑے ہو گئے، اندر تشریف نہیں لائے. ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بھی جو ہے وہ متغیر ہے، بدل گیا، اور میں نے ناراضگی کے آثار آپ علیہ السلام کے چہرے انور پر دیکھے. جب میں نے یہ حال تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا تو قلت یا رسول اللہ اتوب الی اللہ و الی رسولہ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بارگاہ میں کیا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اللہ کی طرف توبہ کرتی ہوں اور اس کے رسول کی طرف توبہ کرتی ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے توبہ میں اللہ اور اس کے رسول کو ملایا. حضور علیہ السلام نے پوچھا یہ تصویروں والا پردہ کیسا ہے، اور پھر آگے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان تصاویر بنانے والوں کو روز قیامت اللہ تبارک و تعالی عذاب دے گا. دوسری روایت حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ہم 40 صحابہ کرام جو ہے وہ باہم بیٹھے مسئلہ جبر و قدر پر بحث کر رہے تھے. یہ بھی بخاری کی روایت ہے.
اور راوی بیان کرتے ہیں حضرت صوبان کہ ان میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اور راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم تقریباً 40 صحابہ 40 جو ہے صحابہ کرام جو ہم آپس میں جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے کہ مسئلہ جبر پر، تقدیر پر. راوی بیان کرتے ہیں کہ اسی حال میں جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور آ کر بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا کہ آپ کی امت ایک نئی بات پہ جو ہے وہ گفتگو کر رہی ہے، آپ ان کی طرف تشریف لے جائیے. یہ جبریل امین نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. آ کے عرض کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور آپ کا چہرہ انور شدت جلال کی وجہ سے سرخ ہو گیا تھا، شدید غصہ تھا. اب اس میں آپ دیکھیں کہ وہ تقدیر پہ بحث کر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کروایا. کیا آج ہم اپنی محافل میں تقدیر پہ بحث کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو اس بات سے منع فرمایا کیونکہ یہ بعض دفعہ بحث جو ہے وہ کفر تک لے جاتی ہے. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو صحابہ کرام نے جب حضور علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا تو راوی بیان کرتے ہیں کہ عاجزی کے ساتھ اور کانپتے ہوئے تھرتھراتے ہوئے کھڑے ہو گئے صحابہ کرام. فَقَالُوا تُبْنَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. کیا عرض کرنے لگے؟ بارگاہ مصطفیٰ میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف توبہ کرتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی طرف توبہ کرتے ہیں. ان دونوں احادیث پہ فقیہ ہند، محدث بریلوی، مجدد دین و ملت شیری امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ، ان دونوں احادیث پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ تقریباً 41 صحابہ کرام بنتے ہیں. مائی عائشہ صدیقہ اور 40 جو ایک مجلس میں بیٹھ کر جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے. ان 41 صحابہ کرام نے اللہ کے نام کے ساتھ نائب اکبر نبی توبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا. یعنی صحابہ نے اللہ اور اس کے رسول کے ناموں کو ملایا، توبہ میں بھی دونوں کو ملایا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف توبہ کرتے ہیں. اب جب صحابہ کرام نے یہ کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف توبہ کرتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قبول فرمایا، ایکسپٹ کیا، رد نہیں فرمایا. سمجھے توحید کو. توحید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے سمجھ آئے گی. یہ جو 1400 سال کے بعد جو بعض نام نہاد خشک ملا توحید سکھا رہے ہیں، یہ توحید نہیں ہے. توحید وہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی. صحابہ کرام سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ناراضگی کا اظہار فرماتے تو وہ برملا جو ہے وہ کیا کہا کرتے؟ قلت یا رسول اتوب الی اللہ و الی رسولہ فقالوا تبنا الی اللہ و رسولہ، کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف توبہ کرتے ہیں. وہ اللہ اور اس کے رسول کو ملایا کرتے تھے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا. یہی توحید ہے. حضور نے تو نہیں رد فرمایا، حضور نے اس کو قبول فرمایا. اگر یہ توحید
حضور علیہ السلام منع فرما دیتے. آگے سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حالانکہ توبہ میں اصل حق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، لیکن آج ایسا پرفتن دور ہے کہ جہالت کو علم بنا دیا گیا. جو جتنا بڑا اجہل جاہل ہے وہ عالم بن گیا ہے، اور جو توحید ہے اس کو شرک بنا دیا گیا. جو توحید ہے اس کو شرک بنا دیا. اب صحابہ کرام وہ تو جانتے تھے کہ آقا علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں کے قاسم ہیں، تقسیم فرماتے ہیں. ہر نعمت کی تقسیم در مصطفیٰ سے ہوتی ہے. وہ توحید بھی سیکھا کرتے تھے اور ادب و تعظیم مصطفیٰ بھی سیکھا کرتے تھے. وہ توحید بھی سیکھا کرتے تھے اور اتباع و اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیکھا کرتے تھے. اب ایک اور روایت نقل کرتا ہوں کہ دیکھیں کہ وہ صحابہ کرام جو ہے وہ کیسے جو ہے جب وہ پریشان حال ہوتے، کوئی مشکل میں جو ہے وہ پھنس جاتے تو وہ حضور کی بارگاہ میں چلے جایا کرتے. انہیں پتا تھا کہ اسی در سے جو ہے اس نعمت کا حصول ممکن ہے. یہ جو آج کہا جاتا ہے نا توحید کے نام پر، جس کو آج جو ہے وہ شرک کہا جاتا ہے، صحابہ کرام کے دور میں وہ توحید تھا اور آج بھی توحید ہے اور قیامت تک توحید رہے گا. سمجھیں اس چیز کو. حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں. اس روایت کو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں نقل کیا ہے. راوی بیان کرتے ہیں شکوت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسیان القرآن، میں قرآن کو یاد کرتا لیکن قرآن مجھے جو ہے وہ حفظ نہیں ہوتا تھا، یاد نہیں ہوتا تھا. صحابی ہیں بیان کرتے میں در مصطفیٰ کو چلا گیا اور جا کے شکایت ہے کہ یا رسول اللہ قرآن یاد کرتا ہوں لیکن یاد نہیں ہوتا. عقیدہ دیکھیں، توحید صحابہ نے حضور سے سیکھی ہے. آپ سمجھ لیں بات. اور حضور کی بارگاہ میں چلے گئے. حضور کی بارگاہ میں جب گئے تو راوی بیان کرتے ہیں فدارا صدری بیدی، حضور نے میرے سینے پہ جو ہے وہ اپنا دست مبارک مارا. اللہ اکبر. انا قاسم واللہ یؤتی، یہ ہے نعمتوں کے قاسم. حفظ کی کمزوری ہے، حافظہ نہیں ہے. قرآن یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں. بارگاہ مصطفیٰ میں آئے صرف ہاتھ مارا، سینے پہ ہاتھ لگا اور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سینے پہ اپنا دست مبارک مارا فقال یا شیطان اخرج من صدر عثمان، کہ اس عثمان کے سینے سے اے شیطان نکل جا. راوی بیان کرتے ہیں اس کے بعد میں قرآن کبھی نہیں بھولا. قرآن کبھی بھی نہیں بھولا. اللہ اکبر. ارے صحابہ کرام قرآن کے حافظ بھی ہوتے اور اگر حافظ جو ہے وہ بھول جاتے، حفظ کرنا بھول جاتے تو بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاتے تاکہ جو ہے وہ حفظ مکمل ہو، یاد ہو جائے. اور اسی طرح حدیث کا بھی یہی حال تھا. جیسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کتاب العلم، مسلم کتاب فضائل الصحابہ، جامع ترمذی اور دیگر کتب احادیث میں اس روایت کو نقل کیا ہے. راوی بیان کرتے سیدنا ابو ہریرہ قال قلت یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، کہ یا رسول اللہ میں آپ سے بہت زیادہ حدیث سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں.
قال ابسط رداک، حضور نے ارشاد فرمایا اپنی چادر بچھا دو. فبسطتہ، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر کو بچھا دیا. فغرف بیدیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چلو بھر بھر کر جو ہے وہ میری چادر کی طرف ایسے پھینک رہے ہیں، چلو بھر بھر کر. فقال، اور حضور نے ارشاد فرمایا دم، اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا. سینے کے ساتھ جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے لگایا، فرماتے ہیں فما نسیت شیئا بعدہ، اس کے بعد میں کبھی کوئی چیز نہیں بھولا. حضرت یزید بن ابو عبید وہ بیان کرتے ہیں، بخاری کتاب المغازی میں اس روایت کو نقل کیا گیا، سنن ابو داؤد مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا. سمجھے عقیدہ توحید کو. صحابہ کرام جو عقیدہ توحید کو آقا علیہ السلام سے لیا کرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے توحید کو، انہیں بھی پتا تھا کہ حضور اللہ کی نعمتوں کے قاسم ہیں. کہ جملہ یاد رکھنے، توحید صحابہ سمجھا کرتے تھے، ان سے بڑھ کر آج کوئی توحید کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن پھر بھی انہیں معلوم تھا کہ تقسیم جو ہے کہاں سے ہوتی ہے، در مصطفیٰ سے ہوتی ہے. حضرت یزید بن ابو عبید فرماتے ہیں میں نے حضرت سلمہ بن اقویٰ صحابی ہیں، ان کی پنڈلی پر ایک زخم کا نشان دیکھا. میں نے پوچھا اے ابو مسلم نشان کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ زخم مجھے غزوہ خیبر میں آیا تھا، اور جب یہ زخم جب مجھے غزوہ خیبر میں آیا تو صحابہ کرام نے دیکھا، انہوں نے کہا اب سلمہ بن اقویٰ نہیں بچیں گے، یہ اتنا گہرا زخم ہے، شدید زخم ہے کہ آپ فوت ہو جائیں گے اس میں. ان صحابہ کرام نا امید ہو گئے کہ اب یہ بچیں گے نہیں اس زخم سے، اتنا شدید زخم آیا. اب دیکھیں صحابہ کرام کا عقیدہ. فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بارگاہ مصطفیٰ میں چلا گیا. صحابہ نے کہا نہیں بچیں گے، اور صحابی کیا کہتے ہیں میں بارگاہ مصطفیٰ میں چلا گیا، مجھے پتا تھا وہ تقسیم ہے نعمتوں. اور جب میں گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل فرمایا؟ فَنَفَتَ فِيهِ 3 نَفَسَاتٍ، حضور نے 3 پھونکے مجھے ماری، 3 مرتبہ دم فرمایا. راوی بیان کرتے ہیں وہ دن اور آج کا دن مجھے اس زخم سے کوئی تکلیف محسوس ہی نہیں ہوئی، کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی. حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں یہ گاڑی ہے DM 55FRW BMW is blocking these ladies, you know, the way outside. یہ گاڑی کا نمبر ہے جس کی ہے وہ پلیز ہٹا دیں. DN 55FRW BMW ہے. تو حضرت قتادہ بن نعمان روایت نقل کرتے ہیں. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. غزوہ بدر کے موقع پر انہیں کچھ تیر لگے اور ان کی آنکھ ضائع ہو گئی. راوی بیان کرتے ہیں کہ ان کی ساری آنکھ جو ہے وہ بہہ گئی، اور یہ جو کالا حصہ ہوتا ہے نا بلیک، یہ بھی بہہ گیا اور آنکھ باہر لٹکنا شروع ہو گئی. صحابہ کرام نے کہا اسے اب کاٹ دیتے ہیں تو یہ ختم ہو گئی. اب حضرت قتادہ کی طرف دیکھیے، وہ بارگاہ مصطفیٰ میں چلے گئے، اس کی آنکھ کو لیے بارگاہ مصطفیٰ میں چلے گئے. اور جب حضور کی بارگاہ میں آئے فَخَمَزَ حَدَقَتَهُ بِرَاحَتِهِ فَقَالَ لَا يَدْرِ أَيْ عَيْنَهُ عَدِيدٌ، حضور نے دعا فرمائی اور ان کی آنکھ کو اپنے دست مبارک سے اٹھا کر دوبارہ ان کی آنکھ کی جگہ پہ رکھ دیا. فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ خبر نہیں کہ کون سی آنکھ ضائع ہوئی تھی، وہ آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی.
بلکہ راوی امام حاکم نے مستدرک میں اور حافظ ابن عساکر نے بھی اس روایت کو نقل کیا. حضرت قتادہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ آنکھ جو ضائع ہوئی تھی اس آنکھ کی تیزی بہت زیادہ ہو چکی تھی اور اس سے صحیح دکھتا تھا اور کبھی بھی اس آنکھ میں تکلیف محسوس نہیں ہوئی. یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کے قاسم. جو آج ہمیں توحید کا درس دیا جا رہا ہے یہ توحید نہیں ہے. آگے دیکھیں ربیعہ بن کعب الاسلمی روایت کرتے ہیں کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتیت بوضوئه وحاجته. بخاری کی روایت ہے، یہ مسلم کی روایت ہے. کتاب الصلاۃ، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن الکبریٰ، مسند احمد بن حنبل، معجم کبیر میں امام طبرانی نے، امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں، ترغیب ترہیب میں امام منذری نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رات گزارا کرتا تھا اور حضور کے لیے وضو کا پانی جو ہے وہ پیش کیا کرتا تھا اور آپ کی کوئی حاجت ہوتی تو میں پورا کیا کرتا. تو ایک دن حضور علیہ السلام کا دریائے رحمت موجزن ہوا. قاسم تھے نا آپ. سل فقال سل، اے ربیہ مانگ مجھ سے، اے ربیہ مانگ مجھ سے. اب اس پہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اشرۃ اللمعات میں، مشکات المصابیح کی شرح میں اسی حدیث کے تحت، ملا علی قاری حنفی نے مرقات میں اسی حدیث کی شرح میں کیا بیان فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو سال فرمایا کہ مانگ، یہ جو مانگنے کا حکم تھا یہ مطلق تھا کہ تو نے جو مانگنا ہے اے ربیہ آج مانگ لے. اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی یا ملا علی قاری، کیا آپ ان کو بریلوی کہیں گے؟ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ سمجھیے کہ شارحین حدیث ہیں، اجل علماء کرام و محدثین ہیں، فقہاء ہیں، جنہوں نے اس حدیث کی شرح میں بیان کیا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سل اے ربیہ مانگ، یہ مطلق حکم ہے کہ اے ربیہ تو جو مانگنا چاہتا ہے مانگ مجھ سے آج. اور آگے کیا بیان فرماتے ہیں؟ آگے بیان فرماتے ہیں کہ یہ اختیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا کہ اللہ کے خزانوں میں سے جو کچھ چاہیں حضور علیہ السلام جس کو چاہیں عطا فرما دے، جس کو چاہیں عطا فرما دے. اور آگے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ابن سبا اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور کے خصائص میں سے ہے کہ جنت کی ساری زمین جو ہے وہ حضور کی جاگیر کر دی گئی. ساری زمین جاگیر کر دی گئی. یؤتی منھا ما شاء لمن یشاء، جس کو چاہے جنت میں سے جو چاہے عطا فرما دے، جو چاہے عطا فرما دے. یہ تو محدثین کا قول نقل کیا ہے نا. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو آپ نے ایک قول نقل کیا ہے. ارے عقل کے اندر تو احادیث پڑھ. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عشر مبشرہ کی طرف دیکھ رہے آپ، اس دنیا میں جنت کی بشارت دی، جس کو چاہے عطا فرما دے. جنت تو حضور کی جاگیر ہے. جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، ابن ماجہ، سنن نسائی، مسند احمد بن حنبل. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں ہے. وعثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں ہے. وعلی فی الجنہ، علی جنت میں ہے. وطلحہ فی الجنہ، طلحہ جنت میں ہے. وزبیر فی الجنہ، زبیر جنت میں ہے. وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہے. وسعد فی الجنہ، وسعید فی الجنہ، وابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ. سارے صحابہ کرام جنت جو حضور جو ہے وہ عطا فرما رہے ہیں. اور آگے دیکھیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پر ہر روز جب شدید جنگ ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک چٹان مبارک پر چڑھنا چاہتے تھے لیکن چٹان اونچی تھی. تو حضرت زبیر نے کیا کیا؟
راوی میں حضرت زبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت طلحہ جو ہے وہ نیچے بیٹھ گئے، حضرت طلحہ نیچے بیٹھ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سواری کرتے ہوئے چٹان پر چڑھ گئے۔ جب چٹان پر چڑھے راوی حضرت زبیر بیان کرتے فقال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اوجب طلحہ، طلحہ جنتی ہیں، طلحہ کیا ہے؟ جنتی ہیں۔ خدمت کیا کی حضور کی کہ صرف آپ نیچے بیٹھ گئے تاکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چٹان پر چڑھ گئے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، فرمایا یہ طلحہ جنتی ہیں۔ دیکھیں جنت کیسے حضور تقسیم فرما رہے ہیں۔ اس روایت کو جامع ترمذی، مسند احمد بن حنبل، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف حاکم میں روایت نقل کیا گیا، اور حضرت علی روایت کرتے جامع ترمذی، مسند احمد بن حنبل، مصند حاکم اور مسند فردوس میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا یقول طلحہ و زبیر جاریا فی الجنہ، کہ طلحہ اور زبیر دونوں جنت میں میرے پڑوسی ہیں۔